بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے، عمل ہے، یہ ہر غم سے نجات کے لیے، ہر غم سے نجات کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیات ہے، اس کو جو آدمی پڑھتا ہے، یعنی 7 مرتبہ صبح و 7 مرتبہ شام، اللہ جل شانہ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا۔ غم وہ مال کے اعتبار سے میں کوئی غم ہو تو اللہ جل شانہ مال عطا فرمائے گا۔ رزق کے بارے میں کوئی غم ہو تو اللہ جل شانہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ کاروبار کے بارے میں کوئی غم ہو تو اللہ جل شانہ کاروبار میں وسعت اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں کوئی غم ہو تو اللہ جل شانہ اولاد کی حفاظت فرمائیں گے، اولاد کو اللہ جل شانہ نیک اور صالح بنائیں گے، اور اولاد کو اللہ جل شانہ کامیاب فرمائیں گے۔ رشتے کے بارے میں کوئی غم ہو تو اللہ جل شانہ پسند کا رشتہ عطا فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ وہ رشتہ عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت میں چین اور سکون ہوگا۔ اور اسی تو گھر کے بارے میں کوئی غم ہو، گھر نہیں ہو یا گھر کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ گھر کا جتنے بھی غم ہے، یعنی گھر اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا، گھر کی بندوبست اللہ جل شانہ فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ ایک زبردست وظیفہ ہے، بہت قرآنی وظیفہ ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ مال عطا فرمائے گا، بیوی بچوں کے غم کو دور کرے گا، اللہ جل شانہ تجارت کے غم کو دور فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ ہر قسم غم سے نجات عطا فرمائے گا، اور اسی طرح آخرت کے بھی غم سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نزع کی جو حالت ہے وہ غم دور فرمائے گا، قبر کی جو غم ہے اللہ جل شانہ وہ دور فرمائے گا، اور اسی طرح قیامت کے دن جو غم ہے بہت سخت غم ہوگا، بہت سخت پریشانی میں انسان مبتلا ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ جل شانہ پورے صراط والا غم بھی دور فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ایک وظیفہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ دنیا کے بھی تمام ضروریات کو پورا فرمائیں گے اور آخرت کے بھی تمام ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ دوستو، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ بہت آسان وظیفہ ہے، بہت مختصر ہے، چھوٹا سا آیات ہے، بس اس کو پڑھنے کی پابندی کرے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس آیات کو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم اور ہر فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہر غم اور ہر فکر سے اللہ جل شانہ ہر فکر کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ جل شانہ اس کو ہر غم اور ہر فکر سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوستو، کون سا ہے وہ؟ سورہ توبہ کی آیات 129 نمبر، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہت مختصر چھوٹا سا آیات ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ہر وقت پڑھ سکتا ہے، اور اس آیات کو یاد کرے یا چھوٹا سا کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ کے، اور انسان اس کو صبح صرف 7 مرتبہ پڑھے اور شام کو 7 مرتبہ پڑھے تو اس کے اتنے فضائل ہم نے ذکر کیے ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، دیر نہ کرے، بس اس وظیفے کو آج سے شروع کریں، آج سے شروع کریں، صبح 7 مرتبہ پڑھے، شام کو 7 مرتبہ پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم اور فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: کافی ہے مجھ کو اللہ جل شانہ، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ مشہور مفسر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ورد اس فقیر کا بھی ہے، یعنی میرے بھی یہی ورد ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس ورد کی برکت سے مجھے دنیا کے تمام غموں سے نجات عطا فرمایا، اور آخرت کے غموں سے بھی اللہ جل شانہ انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ تو وہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ ورد کرتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے میرے دنیا کے بھی تمام کاموں کو بنایا اور آخرت کے بھی تمام کاموں کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح حضرات اس وظیفے کو خود کرے تاکہ خود تمام پریشانیوں سے نجات پائے، تمام غموں سے نجات پائے، اور اسی طرح آگے اس کو شیئر بھی کریں اور سارے گھر والوں سے پڑھائے، رشتہ داروں سے پڑھائے، سب کو جو بھی پریشان ہو، کسی بھی غم میں مبتلا ہو تو اس کو بتاؤ کہ ایک زبردست حدیث
میں نے سنی ہے اور اس میں ایک زبردست وظیفہ ہے، اس کو شروع کرو، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام غموں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔